اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب صد احترام دوستو، بھائیوں، لائق صد احتشام، معزز مکرم حاضرین و سامعین، واجب صد احترام معزز خواتین و حضرات، ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ گفتگو جو ہم نے ریکارڈ کی تھی، ہم نے اسے اپلوڈ کیا ہے اور یقیناً آپ اس سے سنیں گے اور سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید نے پورے معاشرے کو مخاطب کرتے ہوئے جو فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ پورا معاشرہ اگر ان امور کو نظر انداز کرتا ہے یا ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتا تو پورا معاشرہ بے وقار اور بے عزت ہو کے رہ جاتا ہے، خود اپنی نظر میں بھی اور عالم انسانیت کے نظر میں بھی۔ اپنی نظر میں تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ہی برسر پیکار رہتا ہے، یعنی وہ ایک دوسرے سے ہی مقابلے میں رہتا ہے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتا ہے اور ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتا ہے اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتا رہتا ہے۔ تو اس کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف مخالفت، دشمنی اور نفرت اور عداوت میں گزار دیتا ہے وقت سارا۔ اور یقینی بات ہے کہ جو لوگ باہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوں، اقوام عالم میں ان کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، یا اقوام میں شرپسند لوگ ان سے ذرا سی بھی کوئی ہچکچاہٹ یا ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید نے پہلے جو 3 امور بتائے اس کے بعد بہت اہم لفظ بولا۔ میں جو آپ سے کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ بے وقار ہو کے رہ جائیں گے، بے عزت ہو کے رہ جائیں گے۔ پہلے جو 3 امور ذکر کیے قرآن مجید نے وہ کیا ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کسی کو بھی کسی کا بھی تمسخر کرنے کی، مذاق اڑانے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم جو ہے کسی کی عیب جوئی نہ کرو، اور کسی پہ الزام نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے نہ پکارو۔ اب ان 3 باتوں کو کہنے کے بعد قرآن مجید ایک بہت اہم لفظ کہتا ہے، ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کس قدر برا ہے کہ ایمان کے بعد انسان فسق و فجور سے مشہور ہو جائے۔ یعنی ایمان کے بعد انسان کو ایمان میں، یقین میں، بھروسے میں، ان چیزوں میں مشہور ہونا چاہیے، اعتبار میں، ایک دوسرے سے گہرے تعلق میں، ان چیزوں میں اس معاشرے کو مشہور ہونا چاہیے۔ لیکن جو لوگ ان 3 باتوں کو اپناتے ہیں، قرآن کہتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ان کا نام جو ہے وہ ایمان کے بعد بھی فسق و فجور میں حد سے بڑھ جانے والے لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔
یعنی کوئی بھی انہیں ایک اچھے نام سے نہیں بلائے گا. اس معاشرے کو کوئی بھی شخص اچھے لہجے کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، اچھے نام کے ساتھ نہیں پکارے گا. مجھے بتائیے کہ ہم کیا اس طرح کہ انسان کی شہرت اچھی نہ ہو، انسان کا وقار نہ ہو، انسان ان عادتوں کو اپنانے کے بعد پورے عالم انسانیت میں بے وقار ہو کے رہ جائے؟ قرآن مجید اس حقیقت کی جانب رہنمائی کر رہا ہے ہماری، اور قرآن مجید اس کا حل فرماتا ہے. سادہ حل ہے، وَمَن لَّمْ يَتُب. سادہ حل یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں. یعنی معاشرہ جو ہے وہ اعتراف کرے کہ ہم یہاں پہ غلط ہیں، ایک دوسرے کے سے معافی مانگیں، اور ان لہجوں سے، ان رویوں سے، ان باتوں سے کہ جن سے قرآن روکتا ہے. یاد رکھیے کہ انسان ٹیکنالوجی سے، انسان اپنی مال و دولت سے، جاگیر سے دکھائی تو دیتا ہے اور سنائی بھی دیتا ہے، لیکن وہ صاحب اعتبار معاشرہ قائم نہیں کر سکتا. اگر ایک دوسرے کی انسان غلطیوں کو درگزر سے کام لیتا ہے، اور غلطی کرنے والا کنفیس کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا تو قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ تو ظالم ہیں. یعنی وہ ظالموں کا معاشرہ بن جاتا ہے، جہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، کسی کا وقار محفوظ نہیں ہوتا، کسی کی شخصیت محفوظ نہیں ہوتی. یعنی انسان کی کردار کا اہم پہلو یہ ہے کنفیس کرنا، اعتراف کرنا، اور پھر یہ ہے کہ جس سے زیادتی کی ہے اس کے سامنے کنفیس کرنا. اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے، تو یقینی بات ہے کہ قیامت کے دن مواخذہ اس طرح ہوگا کہ جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اسے معاف نہیں کیا جائے گا. تو یقینی بات ہے کہ وہاں پہ حالات کیا ہوں گے، ماحول کیا ہوگا، وہاں پہ ہر شخص کو ضرورت ہوگی. اب یقینی بات اس حوالے سے ہے کہ وہ شخص کیا کرے گا کہ جس نے سینکڑوں افراد سے معافی مانگنا ہو یا ہزاروں افراد سے معافی مانگنا ہو، وہ کیا کرے گا؟ آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ کیا کرے گا، جا کے کس کس سے معافی مانگے گا اور کس کس کو کہاں کہاں ڈھونڈے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دیں. اب اگلی جو بات ہے، دیکھیے قرآن مجید نے جو بات فرمائی، ایک تو بئس الاسم الفسوق، کہ آپ ان عادتوں کو اپنانے کے بعد ایک خوبصورت نام نہیں دنیا میں لے سکتے. قرآن مجید نے پورے معاشرے سے بات کی ہے. اگر یہ چلن پورے معاشرے کا ہے، فرد کا ہے تو اور بات ہے. اب فرد کا ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر پورے معاشرے کا یہ چلن ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر نیک نام ہونا، باوقار ہونا، بلند مرتبے پر آنا، قرآن کہتا ہے ممکن نہیں ہے. آگے قرآن مجید فرماتا ہے، 3 امور اور ذکر کرتا ہے. کثیر ظن، یعنی کثرت ظن، یعنی انسان میں یقین کی صفت ختم ہو جائے، ایمان کی صفت ختم ہو جائے، انسان کے اندر سے بھروسہ ختم ہو جائے، ریلیشن شپ پہ اعتبار ختم ہو جائے، تعلق پہ اعتبار، رشتے پہ اعتبار ختم ہو جائے. کثیر ظن آتا ہے، کثرت ظن یعنی گمان کی کثرت. گمان کی کثرت دراصل شکوک کی کثرت پیدا کر دیتی ہے. انسان بیچ میں رہتا ہے، بھئی یہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس گمان سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ویلڈ ثبوت نہیں ہوتا.
یاد رکھیے کہ ایمان اور یقین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ویلڈ ثبوت ہو. اگر آپ کے پاس ویلڈ ثبوت نہیں ہے تو آپ کسی کے کردار کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید کہتے ہیں کثرت ظن انسان کو بہت بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. آگے قرآن کیا فرماتا ہے؟ اب یقینی بات ہے کہ اس نے ثبوت تلاش کرنے ہیں. اس کی منزل، اس کا راستہ، اس کا مقصد ہی بدل جاتا ہے. یعنی وہ شخصیات کی تعمیر نہیں کرتا یا ان کے اخلاق و کردار کو بہتر نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ پھر آگے بڑھتا ہے، تجسس کرتا ہے. یعنی ان کے عیب تلاش کرتا ہے. چونکہ اس کا گمان تھا، اس کا ظن تھا، تو وہ گمانوں کے اندر سے نکل کے تجسس کی راہ پہ چلا جاتا ہے، تجسس کی گلی مڑ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ایک عیب کو تلاش کرتا ہے. اس کے لیے ویلڈ ثبوت ڈھونڈتا ہے. حالانکہ کسی کی پرسنل زندگی میں مداخلت اسلام روکتا ہے. اگر کوئی ملک و ملت کے حوالے سے بات ہو تو ملک و ملت کے حوالے سے بات اور ہے، لیکن انسان کی پرسنل لائف میں مداخلت جو ہے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب یقینی بات ہے کہ وہ تلاش نہیں کر سکا پورے طریقے سے، اور اگر تلاش کیا بھی ہے تو تھوڑا تلاش کر سکا ہے، تو پھر وہ اسے بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا. قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو، یعنی کسی کے عیب کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا یہ بات درست نہیں ہے. یا کسی کے عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. ہاں، یہ کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اسے بتائیں ایک مربی کی طرح، ایک مہربان کی طرح، ایک مہربان باپ کی طرح، ایک مہربان دوست کی طرح، ایک مہربان بیٹے کی طرح، ایک مہربان ساتھی کی طرح، ایک پیار کرنے والے، عزت کرنے والے انسان کی طرح اس کے ساتھ بیٹھیں، اسے بتائیں آپ یہاں پہ غلط ہیں، آپ یہاں پہ درست نہیں ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ اس کو بدنام کیا جائے، اس کو ڈیگریڈ کیا جائے، اس کی تذلیل کی جائے، اس کی بجائے آپ اسے سامنے بٹھائیں، آرام سے بات کریں. دیکھیے، اگر آپ نے بتا دیا، کہہ دیا تو کافی ہے، آپ نے کہہ دیا. اس سے زیادہ کی ذمہ داری آپ کی نہیں بنتی. اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پہ چوکیدار نہیں بنائے گئے کہ بھی آپ ان کو مجبوراً منوائے، زبردستی منوانے کے لیے نہیں. آپ اے پیغمبر آپ بھیجے گئے، یعنی زبردستی ہم نے نہیں منوانا، ہم نے بات سمجھانا ہے، بات کہنا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. جو انسان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے درجے، اپنے مرتبے، اپنے عہدے، اپنے رشتے کی بنا پر جو ذمہ داری بنتی ہے آپ نے اسے نبھانا ہے. اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی طاقت کے ساتھ بائی فورس آپ ان کی پرسنل زندگی میں داخل ہو جائیں، یہ بات درست نہیں ہے. تو قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ. اب ان تین باتوں کو قرآن مجید بیان کرنے کے بعد غیبت کے بارے میں قرآن مجید بڑی اہم بات کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ بات ہر سطح کے ذہن کو، ہر جو ذہن رکھتا ہے، نارمل سطح کے ذہن کا آدمی جو ہے وہ اس بات کو سمجھ جائے گا، اور اس کی کراہت کو، اس کی غلاظت کو، اس کی گندگی کو اور اس کی نجاست کو محسوس کرے گا. قرآن مجید جسمانی اعتبار سے مثال دے کے یہ بتاتا ہے کہ اسی طرح روحانی اعتبار سے آپ گندگی اور غلاظت میں گرتے جا رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ قرآن مجید نے فرمایا، قرآن مجید نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. قرآن کہتا ہے تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا جائے. یعنی جسمانی اعتبار سے ایک شخص مر گیا ہے، اس کا سگا بھائی ہے، وہ سامنے پڑا ہے،
اور وہ اس کے اعضاء کاٹتا ہے اور کاٹ کے پکا کے کھاتا ہے یا اس کے ویسے کھا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بس وہی کر سکتا ہے جو وحشی ہو جائے، جو درندہ ہو جائے، جو خبیث ہو جائے یا انسانی فطرت سے نکل جائے، درندوں کی فطرت میں آ جائے یا پھر درندگی پہ اتر آئے. یعنی درندہ بن جائے، درندگی پہ اتر آئے، وحشی ہو جائے، وحشت زدہ ہو جائے، انسان کی بجائے وہ حیوان بن جائے اور حیوان بھی درندہ صفت بن جائے، تو جا کے وہ یہ کام کر سکتا ہے. یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت جو ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت، آپ دیکھ لیجئے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ شیر جو ہے وہ کسی مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھاتا. یعنی آپ غور کیجئے کہ قرآن نے کہا ہے مرے ہوئے جانور کیوں کہا ہے، مرے ہوئے انسان بھائی کیوں کہا ہے، یعنی مرا ہوا بھائی کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جو خوددار اور غیرت مند جانور درندہ ہے وہ بھی مرے ہوئے جانور کا نہیں کھاتا، وہ خود زندہ جانور کا شکار کرتا ہے. آپ نے دیکھا قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وہ خصلت جو کسی غیرت مند جانور میں بھی نہیں ہوتی، وہ اگر تم میں پیدا ہو گئی ہے تو تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو. یعنی تمہاری درندگی میں غیرت نام کی بھی کوئی چیز نہیں رہی. یعنی تم اتنے خبیث، اتنے بے غیرت اور اتنے گندے ہو گئے ہو کہ تم غیرت مند درندے سے بھی نیچے چلے گئے ہو، ایک خوددار اور غیرت مند حیوان سے بھی نیچے چلے گئے. دیکھیے قرآن مجید نے کتنی بات بلاغت سے کہی. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا مردار، یعنی جو مردہ ہے، مر چکا ہے. آپ غور کیجئے اس بات پہ اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید نے، دراصل سادہ بات ہے کہ واضح ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو قرآن مجید نے بتایا کہ جسمانی طور پہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تو روحانی اعتبار سے تم اتنی بے غیرتی، بے حمیتی اور اتنی بے غیرت درندگی پہ کیوں اتر آتے ہو کہ تم دوسرے کی عزت کو پامال کرتے ہو، دوسرے کی غیرت کو پامال کرتے ہو، دوسرے کی وقار کو برباد کر دیتے ہو، دوسرے کی شخصیت کو برباد کر دیتے ہو، اور وہ بیچارہ ہر ایک کے سامنے صفائی پیش کرتا پھرتا ہے. یعنی تم نے اس کی غیرت کا جنازہ نکال دیا. یہ کام بیٹیوں سے بھی ہو سکتا ہے، بہنوں سے بھی لوگ کرتے ہیں، بھائیوں سے بھی کرتے ہیں، علماء سے بھی کرتے ہیں، سکولر سے بھی کرتے ہیں. یہ جو آج کل ایک پروپیگنڈا کا سسٹم ہے، یہ اسی بنیاد پہ قائم ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرنے والے جو لوگ ہیں، جو کسی بہن کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، ماں کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں، کسی باوقار انسان کے بارے میں جب یہ کرتے ہیں تو وہ ان درندہ صفت جو خوددار درندے ہیں ان جیسے نہیں ہوتے، بلکہ خبیث، گندے اور غلیظ جو خوددار بے غیرت درندہ ہے اس کی سطح پہ اتراتے. یہ قرآن مجید اتنی گہری بات کر رہا ہے. یعنی اس نے صرف درندہ نہیں کہا، اس نے بے غیرت قسم کا درندہ کہا ہے. یعنی اگر صرف درندہ کہتا کہ اپنے بھائی کو کھاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید شیر کی سطح پہ آ جاتا یا چیتے کی سطح پہ آ جاتا. یعنی ایسا درندہ جو بے غیرت ہے، بے حمیت ہے، اس پہ اتر آتے ہو. یعنی جب آپ اپنے کسی بھائی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور اس کی خامی کی بنا پہ اس کی تذلیل کرتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، خامی موجود ہو تب بھی آپ اگر یعنی ایسی خامی ہے جس سے ملک کو ملت کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اس کی خامی کو بیان کرتے ہیں تو گویا آپ اس بے غیرت درندے کی طرح ہیں جو
اپنے بھائی کی لاش کو بھنبوڑ رہا ہے اور وہ بھی مرا ہوا ہے. یعنی تم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ تم زندہ کا سامنا کر سکو، یعنی اس کے سامنے یہ بات کر سکو، اس لیے کہ تم اتنی خباثت میں ڈوب گئے ہو کہ تم جب وہ سامنے آئے تو تم کہہ دو نہ میں نے یہ بات کی نہیں ہے. لیکن جیسے بھی وہ اٹھ کے جائے تو تم اس کے بارے میں غلط باتیں جو کہ ڈی گریڈ کرنے والی باتیں ہیں انہیں تم شروع کر دیتے. قرآن مجید نے جب یہ کہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ معاشرہ کیسے اوپر اٹھ سکتا ہے جسے قرآن مجید ان الفاظ سے یاد کرتا ہے. اور جو انسان قرآن مجید کی سائنٹیفک باتوں کو نہیں اپناتے، وہ یہ چاہیں کہ ہمارا معاشرہ بلند مقام پہ پہنچ جائے، تو یہ خام خیالی ہے. یہ خام خیالی ہے. یہ ویسے کوئی خیال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت کے قریب نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو، اگر کرتے ہو تو پھر غیبت نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ یعنی اللہ کی نافرمانی سے دامن کو بچا لو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ، جب بھی انسان پلٹ کے آئے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ان 2 آیات میں سورۃ الحجرات کی وہ 6 باتیں بیان کی گئیں جس میں پورے معاشرے کو مخاطب کیا گیا، پورے معاشرے سے بات کی گئی. یعنی یہ 6 باتیں اگر معاشرہ نہیں اپناتا تو اسے بے غیرتی، بے حمیتی، بدنامی اور ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. میں اپنے معاشرے کے بارے میں بات کرنے کی بجائے میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، اور اپنے معاشرے کو اگر آپ چاہیں تو قرآن مجید کی بیان کردہ ان 2 آیات کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں. صرف معاشرے کو نہ دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو دیکھیں. کیا ہماری ذات ان 6 برائیوں کو، کیونکہ ہم بھی معاشرے میں ہیں، ہماری ذات بھی معاشرے میں ہے، ہم صرف معاشرے کی بات نہ کریں، اپنی بات کریں. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، یہ 6 باتیں بیان کی ہیں. پہلی آیت پاک میں دوبارہ توجہ دلوا دوں، پہلی آیت پاک میں اللہ پاک نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد بہت بری بدنامی کی بات ہے فسوق کو اپنانا. یعنی فسوق میں مشہور ہونا، فسق میں مشہور ہو جانا، یہ تو بہت بدنامی کی بات ہے، بہت بری بات ہے، یہ برے نام کی بات ہے، بری شہرت کی بات ہے. یعنی قرآن مجید نے پہلی 3 صفات کو کہنے کے بعد یہ لفظ فرمایا، اور پھر اس کے بعد 3 صفات کو کہنے کے بعد کیا فرمایا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، یہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پہلے 11 میں بئس الاسم الفسوق فرمایا، 12 میں یہ الفاظ فرمائے، اور فرمایا فکرہتموہ، ناپسند کرتے ہو تو پھر غور کرو اس بات پہ. لیکن مایوسی نہ ہو، پریشان نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو احتساب کے دائرے میں لائیں، اپنے آپ کو احتساب کے دائرے میں لائیں. پہلے ان چیزوں سے خود کو بچائیں، پھر اپنے ماحول کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں. ان 6 چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے اولاد کی تربیت کریں، اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کریں. اپنے آپ اگر فیکٹری اونر ہیں تو اپنے مزدوروں کی تربیت کریں. آپ اگر ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کریں. یاد رکھیے کہ اگر باوقار ہونا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنائے بنا باوقار ہونا میری نظر میں، میرے ایمان کے تقاضے کے مطابق ناممکن ہے. ناممکن ہے، اس لیے کہ قرآن بیان کر رہا ہے
کسی اور انسان نے بیان کی ہوتی، کسی اور کتاب میں آیا ہوتا تو اور بات تھی۔ قرآن مجید فرما رہا ہے تو یہ اتنی پختہ بات ہے کہ آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹوٹ سکتی ہے، سارا جہاں ختم ہو سکتا ہے، مگر قرآن کی بیان کردہ باتوں میں ذرتی برابر بھی کوئی انسان فرق نہیں لا سکتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنے دوستوں اور اپنے سٹوڈنٹس کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔